أشهد أن لا إله إلا الله اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین ومسلمات صدق اللہ مولانا العظیم بلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات کو سنانے سے پہلے آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور سروری کونین جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ بے کسب نامی عقیدت اور محبت کے ساتھ درودوں کی ڈالی محبت کی تھالی میں سجا کر پیش کیا جائے۔ پڑھے بلند آواز صلی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی ہمارے محب گرامی مبلغ اسلام ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے خطاب کر رہے تھے، آپ سے بات چیت کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ میری تقریر ہماری پیر و مرشد بلکہ ہماری نہیں بلکہ آدھا ہندوستان کہہ لیا جائے، آدھے سے بھی زیادہ ہندوستان، اور صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے اطراف و اکناف میں جہاں دیکھو حضور تاج شریعہ کا کردار نظر آتا ہے، حضور تاج شریعہ کا کام نظر آتا ہے۔ تو پھر میں نے اپنے موضوع کو کیوں بدلا نہیں، بتانے کا میں راستہ تلاش کر رہا ہوں کہ جب تک ہمارا پیر دنیا میں باحیات رہا، اپنی ہر چاہنے والے کو، ماننے والے کو، مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلنے والے کو یہی درس دیتا رہا کہ علم کو ترجیح دو اور جتنا ہو سکے کتابوں کا مطالعہ کرتے رہو، اس سے تمہیں بہت سارا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اور کتابوں کے ذریعے جب ہم کتابیں اٹھاتے ہیں، پڑھی ہوئی کتابیں کیوں نہ ہوں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ذہن و فکر سے دور ہوتی ہیں، کئی بار پڑھنے کے باوجود وہ ذہن و فکر میں بیٹھ نہیں پاتی، لیکن جب کتاب ہم اٹھاتے ہیں تو وہ ہماری نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے اور اس مسئلے کو ہم سمجھنے کی مکمل کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی لیے پیر و مرشد بارہا فرمایا کرتے کہ کتابوں کا مطالعہ زیادہ سے زیادہ کیا کرو۔ اور دیکھو ہمارا پیر وقت کا تاج شریعہ ہے، وقت کا ولی کامل ہے، اس کے باوجود جب آپ اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو آخری مرحلے میں بھی آپ نے کتابوں کا مطالعہ نہیں چھوڑا۔ تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ کتابوں پر ذہن و فکر دوڑاؤ، کتابوں کا مطالعہ کرو، کیونکہ اس سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ سنی سنائی باتوں پر حاصل نہیں ہوتا۔ تو حضرات، علم ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے لیے نور ہے، اور یہ صرف ہمارے پیر ہی کا قول نہیں ہے۔ ہم اگر تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں
تو ہمیں پتہ چلتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول بھی ہیں، دمشق کی جامعہ مسجد میں آپ جمعہ کے دن صرف نبی کی ایک حدیث سنایا کرتے تھے، صرف ایک حدیث، اس کے علاوہ دوسری حدیث نہیں، ہر جمعہ صرف ایک حدیث سنایا کرتے تھے۔ اب یہ بات پھیلتی گئی، پورے دمشق شہر میں پھیلی کہ رسول کائنات کے صحابی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے دن نبی کی ایک حدیث مبارکہ سنایا کرتے ہیں۔ تو اب جمعہ کے دن دمشق کی جامعہ مسجد میں لوگوں کا ہجوم بڑھتا گیا، اور یہ خبر پھیلتے پھیلتے دمشق کے اطراف و اکناف میں ہی نہیں بلکہ پھیلتے پھیلتے مدینہ المنورہ کے سرزمین پر پہنچی۔ مدینے کی سرزمین پر ایک نبی کے صحابی ہیں جو بالکل دبلے پتلے، لکڑیاں کاٹنا، ان کو بیچنا، اپنے گھر بار چلانا، یہی معمول تھا ان کا۔ یہ خبر پھیلتے پھیلتے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کی جامعہ مسجد میں جمعہ کے دن صرف ایک حدیث سناتے ہیں، جب ان کے کانوں سے بات ٹکرائی اس وقت یہ لکڑیاں کاٹ رہے تھے، جیسے ہی انہوں نے یہ سنا کلہاڑی کو چھوڑ دیا، اپنے گھر پہنچے، اپنی مقدس بیوی کو بلایا اور فرمایا کہ میری زوجہ محترمہ میں دمشق جا رہا ہوں۔ اسلام کی مقدس بیٹی نے پوچھا دمشق کیوں جا رہے ہو؟ کہا نبی کی حدیث سننے کے لیے جا رہا ہوں، نبی کی حدیث سننے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اب وہ اسلام کی مقدس بیٹی جواب دیتی ہے، اے میرے شوہر، اگر آپ یہ کہتے کہ میں کمانے کے لیے جا رہا ہوں تو خدا کی قسم میں آپ کو نہیں بھیجتی۔ آپ نے تو یہ کہا ہے کہ نبی کی حدیث سننے کے لیے جا رہے ہیں، ہمیں خدا کے حفظ و امان میں چھوڑ دے، بلا جھجک آپ دمشق پہنچ جائیں۔ دمشق پہنچ جائے، جیسے ہی سنا بیوی راضی، شوہر بیوی سے ملاقات کر کے جیسے ہی گھر سے باہر نکلے، ان کے 6-7 بچے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے، چاروں طرف سے بچوں نے گھیر لیا۔ کہا بابا کہاں جا رہے ہو؟ کہا بیٹا دمشق جا رہا ہوں۔ کہا بابا کیوں جا رہے ہو؟ کہا نبی کی حدیث سننے کے لیے جا رہا ہوں۔ بچوں نے یہ نہیں کہا کہ بابا آپ دمشق جا رہے ہیں تو آتے وقت ہمارے لیے فلاں کھلونا لے کر آنا، فلاں چیز ہمارے لیے لے کر آنا، فلاں کپڑے ہمارے لیے لے کر آنا۔ بچوں نے یہ ضد نہیں کی، بلکہ بچوں نے کہا کہ بابا ایک شرط پر آپ کو جانے کی اجازت مل سکتی ہے۔ باپ نے کہا بیٹا وہ کون سی شرط ہے؟ بچوں نے کہا بابا ہمارے ساتھ وعدہ کرو کہ جو حدیث دمشق کی جامعہ مسجد سے سن کر آپ مدینہ المنورہ تشریف لائیں گے تو سب سے پہلے وہ حدیث آپ ہمیں سنائیں گے، آپ وہ حدیث ہمیں سنائیں گے۔ تو باپ نے وعدہ کیا۔ اب چلے، غریب بیچارہ تھا، زیادہ سفر کچھ نہیں، نہ گھوڑ سواری ہے، نہ کوئی چیز ساتھ موجود ہے، اکیلے چل پڑے، پہنے ہوئے کپڑوں پر ہی نکل پڑے۔ چلتے چلتے صبح سے دوپہر کا وقت آیا، کڑیل دھوپ ہے، شدت کی دھوپ برس رہی ہے اور پیاس کی شدت ستا رہی ہے، بھوک ستا رہی ہے۔ اسی عالم میں غشک کھا کر جنگل میں گر پڑے، راستے میں ہی گر پڑے۔ ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، اس کو بھی دمشق جانا تھا۔ اس نے دیکھا ایک مسافر زمین پر پڑا ہوا ہے، لوگ آئے، اس کے اوپر چند پانی کے چھینٹے چھڑکے، اس کے بعد تھوڑا سا پانی اس کو پلایا۔ جیسے ہی ہوش آیا لوگوں سے کہا اے لوگوں مجھے راستہ دے دو، مجھے دمشق جانا ہے۔
مجھے دمشق جانا ہے۔ لوگوں نے کہا اے بھائی ہم بھی دمشق جا رہے ہیں، ہمارے قافلے کے ساتھ چل، اس لیے کہ دمشق کوئی قریب کی بات نہیں ہے۔ دمشق مدینہ المنورہ سے دمشق کا سفر 1200 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تم اکیلے نہیں چل سکتے، اے بھائی ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہیں دمشق پہنچا دیں گے، اس کے بعد جو تمہیں کرنا ہے وہ کر لینا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب سفر میں ان کا ساتھ پا لیا، دل کو سکون ہو گیا، کچھ کھجوریں عطا کر دی، کچھ پانی مل گیا، زیادہ سفر کے لیے مہیا ہو گیا، اور چلتے رہے۔ جیسے ہی دمشق پہنچے، کئی دن کا فاصلہ طے کرنے کے بعد، کئی دن کا سفر طے کرنے کے بعد دمشق پہنچے تو اتفاق سے جمعہ کا دن تھا، دوپہر کا وقت، نماز جمعہ کا وقت تھا۔ لوگوں سے پوچھا جامعہ مسجد کہاں ہے، جامعہ مسجد کہاں ہے، جامعہ مسجد کہاں ہے؟ لوگوں نے بتا دیا وہ رہی جامعہ مسجد، وہ رہی جامعہ مسجد۔ اب چلتے چلتے دیکھا کہ لوگوں کا جمع غفیر لگا ہوا ہے، لوگوں کا ہجوم لگا ہوا ہے، پوری مسجد بھر گئی ہے، اور مسجد کا صحن بھی بھر گیا ہے، مسجد کا آنگن بھی بھر گیا ہے۔ اتنے لوگ ہیں کہ دیکھا تو دیکھا نہیں جاتا۔ جب پہنچے تو لوگوں کے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے، دعا چڑھ رہی تھی، حضرت ابو قتادہ کی دعا چڑھ رہی تھی، اور یہ صحابی رسول جا کر انہی دعا مانگنے والوں کے صف میں بیٹھ گئے، دعا میں شامل ہو گئی۔ جب دعا ختم ہو گئی، بازو میں بیٹھے ہوئے انسان سے پوچھا اے بھائی میں نے سنا ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے دن نبی کی ایک حدیث مبارکہ سنایا کرتے ہیں، کیا وہ وقت آ گیا ہے، وہ حدیث مبارکہ کب سنائیں گے؟ لوگوں نے کہا بھائی آپ کے آنے میں دیر ہو گئی ہے، ابھی حضرت ابو قتادہ نے دعا سے پہلے حدیث پاک بھی سنا دی ہے اور دعا بھی مانگ لی ہے۔ اتنا سننا تھا، ایک چیخ ان کی زبان ان کی منہ سے نکلی، اور وہ چیخ ان لوگوں کو چیختی ہوئی، ان ہواؤں کو چیختی ہوئی حضرت ابو قتادہ کے کانوں سے ٹکرائی۔ ابو قتادہ نے پوچھا کون ہے، اس کو میرے پاس لایا جائے۔ اب اس کو لے کر، اس صحابی رسول کو لے کر حضرت ابو قتادہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ حضرت ابو قتادہ نے فرمایا روک، تجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے تن کے کپڑے بتا رہے ہیں، تیرے تن کی خوشبو بتا رہی ہے، تیرے جسم سے آنے والی خوشبو بتا رہی ہے کہ تو شہر نبی سے آیا ہے، تو رسول کائنات کے شہر سے آیا ہے، تو میرے نبی کے شہر سے آیا ہے، مجھے سونگ لینے دے، مجھے سونگ لینے دے۔ جب پورا محسوس کر لیا، بتا اب تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے جواب دیا کئی دنوں کا سفر طے کر کے آیا ہو ایک حدیث مبارکہ سننے کے لیے، لیکن جب پہنچا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ آپ حدیث سنا کر فارغ ہو گئے اور دعا میں شامل ہو گیا۔ اسی بات کو لے کر میری زبان سے ایک چیخ نکلی ہے۔ حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں سن، میں نے اپنا معمول بنا لیا ہے، میں کسی کے لیے جمعہ کے دن صرف ایک حدیث سناتا ہوں، کسی کے لیے اپنے معمول کو بدلتا نہیں، لیکن تو میرے نبی کے شہر سے آیا ہے، آج میں اپنا دستور بدل دیتا ہوں۔ سن، میرے آقا فرمایا کرتے ہیں کہ اگر علم سیکھنے کے لیے تمہیں چین بھی جانا پڑے تو چین کا سفر بھی تمہیں کرنا پڑے گا۔ یہ سرکار کی حدیث ہے۔ تو ہمارے اسلاف ہمیں یہی دعوت فکر دیتے ہیں، علم سے دور رہنے والا کبھی بھی دین کو سمجھ نہیں پایا ہے۔ علم سے وابستہ ہو جاؤ، اور خاص کر کے ہمارے سید صاحب کے ساتھ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے آئے ہیں، تمہارے سے گزارش کہ میرے بھائی آپ اپنے گاؤں کو چھوڑ کر، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اس نورانی قافلے میں نکل آئے ہو۔ آج تمہارے قدم جم گئے ہیں، ان قدموں میں لغزش نہ آنے دینا، ان قدموں میں جنبش نہ آنے دینا، اور جن قدموں کو آپ نے علم دین سیکھنے کے لیے بڑھایا ہے ان قدموں کو ثابت قدم رکھنا۔ انشاءاللہ دنیا دیکھے گی، آج آپ بیٹھ کر سن رہے ہیں، ایک وقت آئے گا آپ بولیں گے اور ہم بیٹھ کر سنیں گے، ایک وقت آئے گا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے خاندان کے بزرگ وہ آپ لوگوں کو کچھ نصیحت کر رہے تھے، یقیناً وہ ہمارے خاندان کے بڑے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں یہ ہماری جامعہ مسجد، اس جامعہ مسجد میں ہمارا خاندانی سلسلہ چلتا آ رہا ہے، خاندان کا یہ امام ہوتا ہے، اور یہ کب سے چل رہا ہے واللہ عالم۔
میرے دادا تھے، میرے دادا سے پہلے ان کے دادا تھے، ان کے باپ تھے، ان کے دادا تھے، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن ایک بات میں نے اپنے بڑوں سے سنی ہے، آج ہم کہتے ہیں کہ ولی کیا کرتا ہے؟ ولی کے اندر نہ دینے کی طاقت ہوتی ہے، نہ لینے کی طاقت ہوتی ہے، نہ سننے کی طاقت ہوتی ہے، نہ کچھ دے سکتا ہے، نہ کچھ عطا کر سکتا ہے۔ لیکن ہمارے بڑوں سے، ہمارے باپ داداؤں سے ہم نے ایک واقعہ اسی جامعہ مسجد کا سنا ہے، اور یقیناً وہ ہمارے خاندان سے بھی تعلق رکھتا ہے، کیونکہ آپ یہاں سے باہر نکلیں گے تو بازو میں ہی ایک مہمان خانہ ہے۔ وہ مہمان خانہ ہمارے اسلاف نے بنایا تھا، اور جب کبھی بھی کوئی مہمان یہاں پر آتا تو 3 دن اس کو رکنے کی اجازت تھی، 3 دن وہ یہاں پر رکتے۔ اور ہمارے خاندان میں یہ بٹوارہ ہو چکا تھا کہ جب کبھی بھی کوئی مہمان آئے تو اس کو باری بنا لیتے تھی کہ آج کوئی مہمان آیا تو 3 دن اس کے گھر سے کھانا جائے گا، پھر اس کے بعد دوسرا کوئی مہمان آ جائے تو 3 دن اس کے گھر سے جائے گا، 3 دن اس کے گھر سے جائے گا۔ اتفاق سے ایک بزرگ مہمان بن کر تشریف لائے، مہمان بن کر تشریف لائے۔ میں نے سنا ہے واقعہ، اور بڑا معتبر واقعہ ہے، کئی لوگوں کی زبان سے میں نے سنا ہے۔ تو وہ آئے، اب 3 دن ان کو رکنا تھا، چاشمبے کے دن وہ آئے، چاشمبے کے دن رہے، جن کے یہاں ان کو کھانا کھلانے کی باری تھی۔ اتفاق سے یہ جو بزرگ بیٹھے ہوئے تھے انہی کے باپ کا یہ واقعہ ہے، انہی کے باپ سے یہ تعلق رکھتا ہے۔ تو لوگوں نے آ کر ان کو بتایا کہ بھائی اب آپ کی باری ہے، ان کو کھانا کھلائیں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ چاشمبے کے دن صبح سے شام تک ان کو کھانا کھلایا گیا، لیکن جمعرات کا دن آیا تو انہوں نے ساتھ سیدھا انکار کر دیا، میں کھانا نہیں کھلاؤں گا۔ کہا کیوں نہیں کھلائیں گے؟ میں نہیں کھلاؤں گا۔ اب یہ بحث بڑھتی گئی، اور وہ بزرگ جو بالکل بھوکے پیاسے سے صبح سے شام تک ان کو کچھ نہیں ملا، بھوکے پیاسے تھے، شام کو انہوں نے جو نماز کے لیے لوگ آئے ان سے شکایت کر دی کہ مجھے صبح سے کھانا نہیں ملا۔ اب لوگ پھر گئے ان کے پاس، کہا آپ کھانا کیوں نہیں دے رہی؟ آپ کی باری ہے، خاندان کا روس ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، مسجد میں مہمان خانہ ہے، اور جو مہمان بن کر آتا ہے اس کو مسجد میں نماز پڑھنا ہوتا ہے۔ کل سے میں دیکھ رہا ہوں، کھانا میں ان کو کھلا رہا ہوں، میرے گھر سے کھانا کھا رہے ہیں، لیکن کل سے 1 وقت کی نماز یا 2 وقت کی نماز کو میں نے دیکھا ان کو، اس کے بعد یہ نماز کے لیے نہیں آ رہے ہیں، تو میں نے کھانا دینا بند کر دیا۔ پہلے کے لوگوں میں جذبہ ہی ایسا تھا، وہ نماز کو بہت زیادہ ترجیح دیا کرتے تھے۔ تو اب لوگوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم بات کر لیتے ہیں، آپ کھانا لے کر آئیں۔ اب گئے، عشاء ختم ہو چکی تھی، ان سے کہا کہ دیکھیے آپ کل تک مہمان رہنے والے ہیں، آپ مسجد میں مہمان ہیں، مسجد کتنی دور ہے آپ سے، 1 قدم رکھیں گے مسجد کے اندر داخلہ ہو جائے گا، آپ کھانا کھانے کے لیے تیار ہیں، لیکن مسجد میں نماز کیوں نہیں پڑھ رہی؟ کہا اچھا ٹھیک ہے، میں کل سے پڑھ لوں گا، کل سے پڑھ لوں گا۔ اب یہ بات بولے، کھانا لے کر آئے۔ اس وقت جانتے ہیں آپ، پہلے کے لوگوں میں مدعا بہت زیادہ پکتا تھا، اور گوشت کے سالن کے ساتھ بہت زیادہ کھایا کرتے تھے۔ اس دن اتفاق سے ان کے گھر میں وہی بنا ہوا تھا، اور وہ بزرگ نہیں جانتے تھے کہ کیا چیز ہے، کیا چیزیں نہیں جانتے تھے۔ اب لے کر آئے، ان کے سامنے رکھ دیا، 1 کٹورے میں گوشت کا سالن ہے، اور 1 کٹورے میں مدعا رکھا ہوا ہے، سامنے رکھا۔ انہوں نے دیکھا بڑے غور سے، کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ مدعا ہے۔ اچھا مدعا، اسے کیسے کھایا جاتا ہے؟ کیسے کھایا جاتا ہے؟ لاؤ میں بتاتا ہوں۔ سامنے لیا، سالن ڈالا، پورا کلا لیا اور خود کھا لیے۔ جب پورا مکمل کھا لیا تو بزرگ سے کہا کہ ایسے کھایا جاتا ہے، بول کر چلے گئے۔ صبح کی نماز پھر بھی نہیں آئے۔ اب جمعہ کی نماز کا وقت تھا، پہلی صف میں وہ بزرگ شامل ہیں، پہلی صف میں۔ اب پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں، ذہن و فکر میں رکھنا، وقت زیادہ لے گیا سے سب معافی چاہتا ہوں، بڑی پوائنٹ کی بات ہے۔ آئے بالکل پہلی صف میں،
اور جو ان کی شکایت کر رہے تھے وہ ان کے بازو میں نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. پہلی رکعت قرات ہو گئی، قرات کے بعد رکوع میں چلے گئے. جیسے ہی رکوع میں گئے، رکوع سے اٹھنے کے بعد سجدے میں جیسے ہی چلے گئے، انہوں نے رکعت توڑ دیا اور چلے گئے اپنے مہمان خانے میں. اب مہمان خانے پہنچے تو لوگوں کو بھی اچھا نہیں لگا، صفوں کو چیرتے ہوئے نکل گئے. اور بازو میں جو بیٹھے ہوئے تھے وہ تو پہلے سے ہی ان کے اوپر، آپ تو جانتے ہی ہیں. اب معاملہ بگڑ گیا. جیسے ہی نماز ختم ہو گئی، سلام پھیرا گیا. سلام سے فارغ ہونے کے بعد لوگوں میں ہجوم میں چیمی گویا شروع ہو گئی. ایک ایسا آدمی ہے، ایک ایسا مہمان ہے، صفوں کو چیرتا ہوا نکل گیا. اس سے بہتر تھا کہ یہ اپنے کمرے میں رہ جاتا، نماز کے لیے نہ آتا. کتنے لوگوں کی اس کی وجہ سے نماز خراب ہو گئی. لوگوں نے کہا کہ چلو پوچھ لیتے ہیں، آج اس کا آخری دن ہے، جیسے ہی شام ہو جائے گی وہ چلا جائے گا. پھر بھی پوچھ لیتے ہیں، چلو ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں. لوگ چلے ان کے پاس اور بیٹھے. پوچھا کیا بات ہے بابا؟ بات سمجھ میں نہیں آتی. آپ اتنے بڑے بزرگ ہیں، چہرے پہ داڑھی ہے اور زلفیں آپ کی موجود ہے، صرف امامہ آپ کا موجود ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ آپ چہرے سے ایسا لگتا ہے کہ آپ کوئی اللہ والے ہیں. اور اللہ والے ہو کر آپ صفوں کو چیرتے ہوئے، نماز کو توڑ کر صفوں کو چیرتے ہوئے باہر نکل گئے. آپ کیسے آدمی ہیں؟ آپ کیسے امتی ہیں؟ طرح طرح کے ان پر باتیں ہونے لگی. تو انہوں نے کہا کہ رکو میں اس کا جواب دے دیتا ہوں، رکو میں جواب دے دیتا ہوں. کہا اچھا ٹھیک ہے جواب دیں. کہا پہلے مولانا کو بلاؤ جنہوں نے آج نماز پڑھائی ہے، جنہوں نے آج نماز پڑھائی ہے ان کو بلاؤ. اب ان کو لایا گیا. مولانا بیٹھی. کہا مولانا نماز میں آپ کیا کر رہی تھی؟ کہ میں کیا کر رہا تھا؟ میں نماز پڑھا رہا تھا. اچھا آپ نماز پڑھا رہی تھی؟ بالکل نماز پڑھا رہی تھی، لیکن حالت نماز میں آپ کبھی بازار میں، کبھی کسی دکان میں. اب لوگ بھی حیران ہو گئے، یہ کیا بات ہوئی؟ انسان مصلی پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھا رہا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی بازار میں، کبھی دکان میں، کبھی فلاں دکان میں، کبھی فلاں ترکاری میں، اور کبھی اس خیال میں کہ بیوی نے کیا لانے کے لیے کہا ہے. اب مولانا کو سمجھ میں آ گیا. انہوں نے کہا کہ لوگوں سنو، یہ جو کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں جب مصلی پہ کھڑا تھا، جیسے ہی میں نے تکبیر پڑھی، ذہن و فکر میں یہی خیال آنے لگا. بیوی نے کہا کہ بازار جانا، بیوی نے کہا فلاں ترکاری خریدنا، بیوی نے کہا فلاں چیز لانا، فلاں دکان جانا، فلاں چیز خریدنا. اسی کشمکش میں میں نے نماز پڑھائی ہے. تو لوگوں کو اس بزرگ نے جواب دیا، جس کے خیالات نماز کے ٹائم پر حالت نماز میں نماز سے غیر حاضر ہو جائے، اس کے پیچھے میری نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ اسی لیے میں نے صفوں کو چیرتا ہوا وہاں سے باہر آ گیا. اب لوگ وہاں سے باہر نکلے اور آپس میں بات چیت کرنے لگے. ایک ایسا انسان ہے جو دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، دلوں میں کیا چھپا ہوا ہے، دلوں میں کیا چل رہا ہے یہ جانتا ہے. چلو اس سے پوچھ لیتے ہیں. جب پلٹ کر اس کی روم میں گئے تو غیر حاضر تھا، وہاں سے غائب ہو چکے تھے، وہ نکل چکے تھے. اور بتایا گیا کہ کوئی اس محلے میں ان کو تلاش کر رہا ہے، کوئی بازار میں تلاش کر رہا ہے، کوئی بڑے بازار میں ان کو تلاش کر رہا ہے، اور چپا چپا چھان ڈالا گیا لیکن ان کو نہیں پایا گیا. بس بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اس مسجد میں اللہ کے وہ اولیاء کرام کا بھی کرم ہے جن کے دلوں میں اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی شریعت بستی ہو. اور میرے آقا، میرے مولا حضور تاج الشریعہ بھی ایسے ہے کہ آج وہ بظاہر دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن ہر مرید کے دل میں وہ موجود ہے، ہر مرید کے دل میں موجود ہے. اگر کسی کو حضور تاج الشریعہ کی شکل دیکھنی ہے تو ان کے بیٹے کو دیکھ لینا، ان کے بیٹے کو دیکھ لینا، ہو بہو حضور تاج الشریعہ کی شکل ہے. گویا اللہ نے ان کے مریدوں کو مایوس نہیں کیا کہ مریدوں گھبرانا نہیں. جب میرا پیر، میرا ولی، میرا دوست مجھے ملنے آیا تو اس کا ہم شبیہ، اس کا ہم سایہ، اس کا ہم شکل بنا کر اس کے بیٹے کو میں نے تمہارے درمیان بھیج دیا تاکہ تم اس کی کمی کو محسوس نہ کر سکو. تو حضرات بات بہت لمبی ہو گئی ہے، انشاءاللہ
پھر کبھی ملاقات ہوگی، کیونکہ سید صاحب کی بھی سننی ہے۔ اور بس جو حضرات اس قافلے میں آئے ہیں، آپ سے عاجزانہ گزارش ہے کہ آپ نکل کر تو آئے ہی، انشاءاللہ آپ اسی راستے پر قائم و دائم رہیں گے اور اس تحریک سے وابستہ رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی العزیز جب آپ اپنے شہر، میں یہ اتنا کہہ سکتا ہوں کہ آپ اپنے شہر لوٹیں گے تو جس طرح سے آپ ان 3 دنوں میں پابندی کے ساتھ نمازیں ادا کی ہے، آنے والے دنوں میں بھی وہی پابندی پر عمل کرتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔